یہ ایک قرآن پاک کی صورت پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکا کر آپ کو پیسے دے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف اپنے اندر بہت ہی طاقت رکھتا ہے اور بہت ہی فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کریم ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف سمجھ کر پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی طاقت ہے کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، بیوی اور شوہر کی ناچاکی رہتی ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ساس اور نندوں کا مسئلہ ہے، گھر میں تندرستی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، یا گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، قرض کا مسئلہ ہے، کوئی مرض ایسا ہے جو ختم نہیں ہو رہا، اگر آپ گھر والوں کو سمجھاتے بھی ہیں تو لیکن آپ کی بات نہیں مانتا، کاروبار نہیں ہے اور بے روزگاری ہے، یا کاروبار ہے تو لیکن اس میں برکت نہیں ہے، میں منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کر لیں جو ذات ہوں گے انشاءاللہ تعالی، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مختلف وظیفے کر کے تھک گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ راستوں میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی مشکلیں ہیں، تو ان کے لیے بھی عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسے معجزات فرمائیں گے اور اللہ پاک ایسے والے معاملات فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گی۔ اس صورت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیاں کو دور کر دے گا اور اس کی ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس صورت کو اللہ پاک کے اسم مبارک کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ صورت کون سی ہے اور اللہ پاک کا اسم مبارک کون سا ہے، اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سارے بہن بھائیوں، آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجیے، اس سورت کو اللہ پاک کے اسم مبارک کو پڑھیے۔ سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی بھی کسی ضرورت یا کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا پڑتا اور اللہ پاک کی طرف سے اسے خود ہی مل جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کی مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ دوسری آپ پر آزمائش آ گئی ہو یا کوئی امتحان درپیش ہوا ہو اور دوبارہ پریشانی مختلف تکلیفوں نے گھیر لیا ہو، آپ کی مالی حالات دوبارہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہوں، تو آپ نے فوری سے اس تسبیح کو اپنے ہاتھ پر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل کرم سے اس آزمائش سے سرخ روح نکال لیں گے، اس امتحان میں سرخ روح کریں گے تو پھر اس مالی پریشانی اور تندرستی سے بھی نکال دیں گے اور اس جگہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوں گی، اور جب آپ کے معاشی اور اقتصادی حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوگا، تو آپ نے اس بہن کی تسبیح بتائی ہوئی کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ نے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ باتوں کا خیال رکھیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے ہر بات میں اللہ پاک کا وحدہ لا شریک لہ توکل کرنا ہے اور اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ارشاد پاک کا فرمان ہے کہ انسان
کسی بھی بات پر گمان رکھتا ہے میں اسی کے ساتھ ویسا ہی معاملات کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ ہمیشہ اچھا ہی سوچیں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور ڈھیروں اور بے حساب و کتاب حل اور پاکیزہ رزق دے گا، تو آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تسبیح، یہ سورت اور اللہ پاک کا مبارک نام پڑھنا شروع کر دیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی غیب کا خزانہ لگ گیا ہو، جسے آپ نے جب چاہا اسی وقت دولت نکالنا شروع کر دی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ پھر ویسا ہی خوبصورت معاملات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خرید و فروخت حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو کہ گناہوں سے بچنے کی اہمیت نہیں اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ کی توفیق سے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کی احتیاط کیا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ مختلف سب کچھ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ جیسے ہی پیسوں کی جتنی رزق کی آپ بہن بھائیوں کو ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو اس عمل کی برکت سے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس عمل کے اتنے بڑے فائدے ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے پھر ہی آپ کو اس کا صحیح پتہ چلے گا۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ نوٹ فرما لیجئے۔ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہمارے بہت سے بہن بھائیوں کا آزمودہ ہوا ہے۔ یہ عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ تھوڑی سی احتیاط اور مکمل توجہ کے ساتھ یہ عمل کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس وظیفے کا ضرور فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے سورۃ الکوثر کو اور اللہ پاک کے مبارک نام کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل بھی اثر نہیں کرتا۔ ہر عمل کی کچھ خاص احتیاط بھی ہوتی ہیں۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد غرض کسی بھی نماز کے بعد عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہے اس وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں، اس وظیفے کو کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی عورت بھی کر سکتی ہے، کوئی بزرگ یا بچہ بھی کثرت یہ عمل یہ کر سکتا ہے۔ اکثر مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے نے اپنی بیوی بچوں کے لیے اور گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور لازمی کیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، سب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نیت رکھیں کہ آپ پڑھیں گے تو یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکات سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت و شفاعت نازل ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن احتیاط کر لیں تو بہتر ہوگا، بعد میں کر لیں۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کر رہے ہیں تو کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عزیز ناظرین، وقت کی قلت کو نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور وظیفہ جلدی اثر کرتا ہے۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو بآسانی اور جلدی آتا ہے۔ اس کے
بعد آپ نے قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو سورۃ الکوثر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو اچھی سے بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ حضرات اس وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی لازمی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ پاک کے دین پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور تعلیمات پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبتوں کے بعد ضرور آسانیاں دیکھے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی میں تندرستی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، لیکن مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہونے چاہیے، مشکلات بنی ہوئی ہیں جو آپ کی حاجات ہیں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کا اسم مبارک یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یعنی اس جگہ کو چھوڑے بغیر استغفر اللہ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پورے یقین اور کامل کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفرون ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اس کا مطلب جانتے ہو کہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہ آپ کو 100 دانوں والی 3 تسبیحیں کر لینی ہے، یعنی آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی نہ بند کرنا۔ ہم گناہ گار سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن جو بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی تو ہم نے تنہائی میں کیے یا ہم نے محفل میں کیے، یا اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تندرستی سے، قرض سے، مرض سے بچا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری باتوں کو قبول فرمائے، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو نے ہدایت عطا کی ہو، اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہوں اور جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو لازمی قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔